استاد العلماء حضرت مولانا محمد طیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امام اور خطیب جامعہ مسجد الرحمان، بلو ایریا، اسلام آباد۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال حجۃ مبرورۃ وعمرۃ مبرورہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اہل ایمان کو خطاب ہے، اتموا الحج والعمرۃ للہ، تم پورا کرو حج کو بھی اور عمرے کو بھی پورا کرو اللہ کی رضا کی خاطر۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ سب سے بہترین عمل وہ حج ہے، مقبول ہو جائے، اور عمرہ ہے جو مقبول ہو جائے، وہ سب سے بہترین اور افضل عمل ہے۔ اشہر حج چل رہے ہیں اور تقریباً دنیا کے تمام ملکوں سے حاجی صاحبان کے وفود حرمین شریفین کی طرف رواں دواں ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج تمتع اور ایک حج قران اور ایک حج افراد۔ عموماً لوگ حج تمتع کرتے ہیں۔ تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا۔ لوگ یہاں سے یا کراچی سے یا جدھر سے بھی جاتے ہیں، پہلے عمرہ کرتے ہیں، پھر حلق کراتے ہیں اور حلال ہو جاتے ہیں، سلے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، پھر جب حج کے دن شروع ہو جاتے ہیں تو دوبارہ حج کی نیت کا احرام باندھتے ہیں۔ اس حج کو حج تمتع کہتے ہیں، فائدہ اٹھایا، درمیان میں حلال ہو کے فائدہ اٹھایا۔ اور اس حج والے کے ذمہ حج کی قربانی بھی ہوتی ہے، اور مالداری کی قربانی وہ جو اپنے علاقے میں کرتا ہے اب بھی اپنے علاقے میں کر سکتا ہے، لیکن حج کی قربانی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدود حرم میں ہی ہو، اور منا حدود حرم کے اندر ہے۔ حج کی دوسری قسم ہے حج قران۔ قرانا یا قرونوں کے معنی ہوتے ہیں ملانا۔ جو لوگ ادھر سے جاتے ہیں تو حج اور عمرے کا احرام اکٹھا باندھتے ہیں، پہلے عمرہ کرتے ہیں پورے ارکان عمرے کے، اور پھر اس کے بعد حلال نہیں ہوتے، یعنی گنجا نہیں کرا سکتے، چادریں نہیں بدل سکتے، بس وہی چادریں ہیں، چادریں بدل سکتے ہیں، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، پابندیاں باقی رہتی ہیں، خوشبو وغیرہ جو بھی ہیں۔ عمرہ کریں گے، حلق نہیں کرا سکیں گے، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنتے، وہ محرم ہی رہیں گے۔ جب حج کے دن شروع ہوں گے تو وہ منا کی طرف چلے جائیں گے۔ اس ایک احرام کے ساتھ وہ عمرہ بھی کرتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں، درمیان میں حلال نہیں ہوتے،
اس کو حج قران کہتے ہیں۔ یہ زیادہ مشقت والا حج ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، جس احرام میں لمبی مدت ہو تو اس کا زیادہ ثواب ہے۔ تو ظاہر ہے یہ اب ان دنوں میں جائے، عمرہ کرے، پھر وہ حلال نہ ہو، 7-8 ذی الحجہ کا انتظار کرے گا، پھر منا جائے گا، تو اتنی بڑی اس نے مشقت پابندی مطلب اپنے اوپر لگائے رکھی ہے، تو اس کو زیادہ ثواب ہوگا۔ جس کا احرام لمبا ہو اس کو ثواب زیادہ۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ الحج والسج، جس میں میلہ کچیلا زیادہ ہوگا اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو ظاہر ہے ایک بندے کا لمبا احرام ہے تو میلہ کچیلا بھی زیادہ ہوگا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جس کا سفر میں تلبیہ زیادہ ہوگا، لبیک اللہم لبیک، تو ظاہر ہے احرام کی چادروں میں جب زیادہ مدت وہ رہے گا تو زیادہ مدت اس نے لبیک اللہم لبیک پڑھنا ہے۔ تو یہ حج قران ہے، جو ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کرنا ہے، درمیان میں حلال نہیں ہونا، اس کے ذمہ بھی حج کی قربانی ہے، اور حدود حرم میں ہونا ضروری ہے۔ یہ دم شکر ہے، حاجی اس قربانی سے خود بھی کھا سکتا ہے۔ پہلے والا حج تمتع والا بھی اپنی قربانی کا گوشت کھا سکتا ہے، یہ جرمانہ نہیں ہے، یہ شکرانہ ہے۔ جیسے عید کے دنوں میں آپ قربانی کرتے ہیں تو قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ نعمت کا آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے مال دیا ہے، اس کے حکم پر عمل ہوا ہے، تو شکرانے کا جانور جو ہوا اس میں سے قربانی گوشت کھا سکتا ہے۔ حج میں اگر غلطی ہو جائے عمرے میں تو قربانی واجب ہوتی ہے جرمانے کے طور پر، تو جرمانے والی قربانی حاجی خود نہیں کھا سکتا۔ اسی طرح کسی بندے نے صدقہ کیا، صدقہ کرنا ہے، منت مانی ہوئی ہے، فلانا کام ہوا صدقہ کریں گے، یا کوئی مریض یا کوئی مسئلہ ہے اس وجہ سے صدقہ کرتا ہے تو خود نہیں کھانا ہے۔ وہ کام پورا ہو گیا، منت مانی ہے، اب اس نے وہ جو منت مانی تھی وہ صدقہ کرے، وہ خود نہیں کھا سکتا ہے۔ تیسرا حج کا جو قسم ہے حج کی، وہ حج افراد ہے، یعنی اس سفر میں صرف حج کرنا ہے، حج سے پہلے وہ عمرہ نہیں کرے گا۔ وہ یہاں سے بھی کوئی جائے تو یہ کام کر سکتا ہے، اور مکہ والے کے ذمہ جو مکی ہے، مکی سے مراد میقات کے اندر رہتا ہے، میقات سے باہر نہیں ہے، میقات کے اندر رہتا ہے، اس کے ذمہ، یا اس کو یوں کہیں، اس کو اجازت صرف حج افراد کی ہے۔ جو حج تمتع ہے اس میں عمرہ کرنا ہے اور حج، حج قران میں عمرہ کرنا ہے اور حج، لیکن جو مکی ہے وہ صرف حج افراد کرے گا، اس لیے کہ وہ تو عمرہ کرتا رہتا ہے پورا سال، رش نہ بنائے، پھر کسی وقت عمرہ کر لے گا۔ اب جو باہر کے مہمان آ رہے ہیں وہ عمرہ کریں، مکی لوگ صرف حج افراد کر سکتے ہیں۔ کوئی یہاں سے بھی جائے تو حج افراد کر سکتا ہے، منع نہیں ہے۔ دیکھو آخری جہاز میں گیا، جو ذی الحجہ کی 1، 2، 3 تاریخ کو جہاز جاتا ہے اس پر گیا، تو وہ اس احرام میں صرف حج کی نیت کرتا ہے، صرف حج کی، تو اس نے عمرہ نہیں کرنا ہے، جا کے طواف کر سکتا ہے، عمرہ نہیں ہے، اور صرف حج کرے گا۔ اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں ہے۔ جو پہلے 2 والوں پر قربانی واجب ہے، حج تمتع والے پر اور حج قران والے پر، اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں ہے، کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، اچھی بات ہے۔ یہ حج کی قسمیں ہیں۔ اور اس حدیث میں، اس قرآن آیت میں فرمایا اتموا الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کا تعلق من استطاع وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو صاحب حیثیت ہے اس پر حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ عمرہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ
صاحب حیثیت پر جس طرح زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہوتا ہے، ایسے ہی صاحب حیثیت شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ بھی واجب ہے۔ یہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل کا مسلک ہے، اور یہی آیت ان کی دلیل ہے۔ اتموا الحج والعمرۃ للہ، اس میں صیغہ امر ہے، اتموا صیغہ امر ہے، صیغہ امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا مسلک ہے کہ حج تو زندگی میں صاحب حیثیت پر ایک مرتبہ فرض ہے، لیکن عمرہ صاحب حیثیت شخص پر سنت ہے۔ لیکن آگے جا کے متأخرین احناف نے یہ کہہ دیا کہ عمرہ بھی صاحب حیثیت پر زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے، اور بعض نے کہا فرض کفایہ ہے، اور امام مالک کے نزدیک بھی سنت مؤکدہ ہے، بعض مالکیہ کے نزدیک۔ ان ساری باتوں کو ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ زندگی میں صاحب حیثیت شخص عمرہ بھی کرے، کیونکہ وجوب کی جو دلائل ہیں، وجوب کے جو دلائل ہیں وہ غالب ہیں، وہ غالب ہیں۔ اس لیے ماشاءاللہ اکثر لوگ جو حج کرتے ہیں انہوں نے عمرہ کیے ہوا ہوتا ہے، حج کے بعد عمرہ کرتے ہیں، تو مطلب عمرہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ صاحب حیثیت پر واجب ہے۔ پورے سال میں صرف 5 دن ایسے ہیں کہ جن پر عمرہ کرنا جائز نہیں ہے۔ 5 دن صرف 9 ذی الحجہ، 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، ان 5 دنوں میں عمرہ کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، خواہ وہ حج کر رہا ہو تو وہ ظاہر ہے ان دنوں میں وہ میدان عرفات میں ہوگا اور ادھر ہوگا، خواہ وہ حج نہیں کر رہا، مکہ میں بیٹھا ہے، عمرہ کرنا ان دنوں میں نہیں ہے، تاکہ لوگ حج کی عظمت کو سامنے رکھیں۔ ایسا نہ ہو وہ یہ سمجھیں کہ حج والے تو گئے نا ادھر، سارا رش ادھر ہے، چلو ہم آسانی کے ساتھ عمرہ کر لیتے ہیں۔ عمرہ منع ہے، طواف کر سکتے ہیں، وہ بالکل حرم خالی ہوتا ہے، ایک صف بھی مشکل سے بنتی ہے۔ عید میں تھوڑے سے نمازی ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی 9 ذی الحجہ کو بھی وغیرہ۔ دیکھو حرم کی نماز 1 لاکھ، کیا فضائیں، کیا رونق، کیا برکتیں اہل نظر کو برستی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن حکم کی اتباع ہے نا اصل۔ سارے وہ پہاڑوں میں پھر رہے ہیں، وادیوں میں پھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے بندے ادھر پھریں، ہمیں یہ پسند ہے۔ حرم کی نمازیں چھوڑ کر سارے وادیوں میں پھر رہے ہیں، وہ کوئی منا کی وادی میں، کوئی آگے مزدلفہ اور عرفات میں پھر رہے ہیں۔ حکم ایسا ہے، اور اسلام نام حکم کی اتباع ہے۔ بندہ سوچے سارے ادھر گئے ہیں، خالی ہے تو عمرہ کر لیتے ہیں، عمرہ ہی جائز نہیں ہے۔ اور عمرہ اگر واجب کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا، لیکن عمرے کا احرام اگر کوئی شخص باندھ لیتا ہے اور نیت کر لیتا ہے تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسے 2 نفل ہیں، آپ نہ پڑھیں، گنہگار نہیں ہیں، پڑھیں گے 2 نفل تو ثواب ہے، لیکن اگر نفل شروع کر دیے، تکبیر تحریمہ کہہ دی اور آگے تلاوت شروع ہو گئی ہے، اب اگر نفل کو کوئی توڑتا ہے تو صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی مجبوری پیش آ گئی، توڑ دیا، تو دوبارہ وہ 2 نفل قضا کرنے پڑیں گے۔ نفلی روزہ ہے، آپ نہیں رکھتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، گنہگار نہیں ہے، نفلی روزہ رکھنے ثواب ہے۔ لیکن اگر روزہ رکھ لیا اور دن کو ادھر ادھر سے کہیں کوئی خوشبو آ گئی کھانے کی اچھی، تو اس نے روزہ
نفلی روزہ توڑ دیا تو قضا ہے. آپ کے ذمہ نفلی روزہ نہیں تھا لیکن جب رکھ لیے تو پورا کرنا ضروری ہے. 17واں پارہ سورہ حج. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو باطل مت کرو. نفلی عبادت بھی اگر آپ نے شروع کی ہے تو اس کو پھر پورا کرنا ضروری ہے. فرض کفایہ جنازہ، آپ کے محلے سے چند لوگ چلے گئے جنازہ پڑھنے، آپ نہیں گئے، کوئی بات نہیں، آپ گنہگار نہیں ہیں، کیوں؟ آپ کے محلے کے لوگ جنازہ پڑھنے گئے ہیں، لیکن اگر جنازہ شروع کیا تو اس کو مکمل کرنا پھر ضروری ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر عمرہ شروع کر دیا، احرام کی چادریں باندھ دی، نیت کر لی، پھر گھر سے فون آ گیا تو عمرہ پورا کرنا ضروری ہے، توڑنا جائز نہیں ہے. کوئی واقعتاً سخت مجبوری ہو گئی تو پہلے حرم کو فون کرو کسی ساتھی کو، وہ وہاں بکرا ذبح کرے، پھر اس کے بعد حلق کرائیں آپ، اور پھر جو ہے وہ احرام کی چادروں سے فارغ ہو سکتے ہیں، سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں. لیکن اگلے سال عمرے کی قضا کرنا ضروری ہوگا. جیسے صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بما اپنے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے جو 1500 کے لگ بھگ تھے عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور روک لیا انہوں نے مقام شمیسیہ میں، روک لیا. حدیبیہ بھی اس کو کہتے ہیں. وہ ایک وہاں چشمہ تھا، کنواں تھا، اس کا نام حدیبیہ تھا، اسی سے یہ بات مشہور ہو گئی. ابھی بھی وہاں چھوٹی سی ایک مسجد ہے، پرانے زمانے کی، وہ مٹی کی نہیں، وہ لیپتے تھے، اسی طرح اس کو لیپا ہوا ہے، اور سائڈوں میں جو ہے نا جی وہ گرل لگی ہوئی ہے کہ ادھر ادھر کے کہیں عاشق ایسے ہی نہ آئے کہ وہ مٹی کھا جائیں. وہ مسجد کی صلح حدیبیہ میں جہاں صلح ہوئی تھی، مقام حدود حرم ہے، آپ کو نہیں جانے دیا، بلا وجہ روک لیا. نبی اور صحابہ عمرے کے چادریں باندھی ہوئی ہیں، نیت کی ہوئی ہے، تلبیے پڑے ہوئے ہیں، حدود حرم پہنچ گئے ہیں، انہوں نے روک لیا. جبکہ عمرہ کرنے والوں کی غلطی نہیں تھی، ادھر سے روک دیا گیا. تو بھی طریقہ یہی ہے، غلطی ان کی ہو، غلطی عمرہ کرنے والے کی ہو. خدا کا قانون قانون ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ وہ تبدیل نہیں ہو سکتا جو قانون ہے. قانون کیا ہے؟ آپ نے عمرے کی نیت کی، احرام باندھ دیا ہے، عمرہ پورا کرنا ضروری ہے. کسی وجہ سے آپ کو روک دیا جائے، جیسے حکومت کی آج کل خلیج کے ملکوں کی آڑیاں جاڑیاں لگی ہوئی ہیں، تو احرام باندھے ہوئے ہیں، لوگوں کو روک دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمرہ کرنا چاہتے تھے، بتایا بھی ہے ہمارا کوئی ارادہ لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے، لیکن انہوں نے روک لیا. تو کیا طریقہ ہوا؟ سب 1500 قربانیاں کی گئیں حدود حرم میں، ادھر جرمانے کی قربانیاں. جرمانہ غلطی ان کی ہے جنہوں نے روکا، جرمانہ یہ دے رہے ہیں. خدا کا قانون یہ ہے. قربانیاں ہو گئیں، پھر آپ نے حلق کیا. آپ نے جب حلق کیا تو صحابہ نے آپ کے حلق کو دیکھا تو وہ بھی حلق کرانے لگے. فرمایا آپ چادریں اتار دو، کپڑے پہن لو، ہم واپس جائیں گے. اور اگلے سال آپ بما ان صحابہ کے پھر اور بھی ساتھ ہو گئے تھے، تشریف لائے اور عمرے کی قضا کی. یاد رکھنا یہاں پر ایک جو مسئلہ سمجھ آتا ہے، بعض دفعہ کسی اور کی غلطی ہو، آپ کی نیکی خراب ہو گئی تو نیکی آپ کی نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے خراب ہوئی، پھر بھی پوری کرنی ہے. آپ نماز پڑھ رہے تھے، ادھر سے کوئی ساتھی دھکا دے دیا، آپ کا سینہ قبلے سے ہٹ گیا، نماز ٹوٹ گئی. وہ کہے میں کیوں پڑھوں، اس نے دھکا دیا، وہ جانے، اب خدا جانے. نہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، اس کے ساتھ خدا کیا کرے گا. لیکن کسی کی غلطی سے آپ کی نیکی ٹوٹ گئی، خراب ہو گئی، تو نیکی دوبارہ کرنی پڑے گی. یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ اگر عمرہ شروع کرتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں، چادریں باندھ لیتے ہیں،
تو پورا کرنا ضروری ہے. کسی وجہ سے نہ کر سکے بکرا دینا ہوگا, حلق کرانا ہوگا, اور اگلے سال عمرے کی قضا بھی کرنی ہوگی, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا ہے. اب یہ بات بھی کہ دلائل کے لحاظ سے زندگی میں صاحب حیثیت شخص پر عمرہ بھی واجب ہے اور حج بھی فرض ہے. اگلی بات وہ مستحب درجے کی ہے, لیکن ماشاءاللہ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں. ہے حدیث, بعض احادیث ہوتی ہیں جو قانون بن کر آئی ہیں, بعض احادیث ہیں جو آپ کو ترغیب دیتی ہیں, آپ کو فضیلت بتاتی ہیں. تو پہلی حدیث جو ابھی بیان ہوئی عمرہ زندگی میں واجب ہے, یہ قانون ہے. اور دوسری حدیث جو بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صاحب حیثیت شخص اگر 5 مرتبہ ہمارے گھر کی حرمین کی زیارت کے لیے 5 سالوں میں 1 مرتبہ بھی اگر نہیں آیا تو اس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے, بے وفائی کی ہے. قانون پہلا ہے, زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض, عمرہ بھی فرض یا واجب, جو بات ابھی سنی آپ نے, وہ یہ قانون ہے. اور فضیلت کیا ہے کہ صاحب حیثیت شخص 5 سالوں میں اگر 1 مرتبہ بھی حرمین کی زیارت کے لیے نہیں آیا تو اس نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی ہے, زیادتی کی ہے. کئی الفاظ ہیں, مطلب یہ ہے کہ یہ مقام قرب حاصل کرے, اسے جانا چاہیے. سعودی حکومت کا ہر سال قانون بدلتے رہتے ہیں, بس لوگوں کے حالات کے لحاظ سے, کہ 5 سال میں اگر کوئی شخص حج پر گیا نا جی, تو دوبارہ ویزا اس کا نہیں لگے گا حج کا, تاکہ رش نہ بنے, اوروں کو موقع دیا جائے. یہ بھی نیت ہے, یہ بھی ثواب ہے اس نیت پہ بھی. لیکن 5 سال اگر اس کے ہو گئے ہیں تو اس کو حج کی اجازت دے دی جاتی ہے. اسی حدیث کی روشنی میں وہ جو بات ہے کہ سارے حاجی جو جاتے ہیں اور مدینہ طیبہ میں ان کو 8 دن ٹھہرایا جاتا ہے, 8 دن یا اس سے زیادہ, یہ ترغیب ہے, قانون نہیں ہے. قانون کیا ہے؟ آپ آئے ہیں مسجد نبی میں سنت سے مطابق داخل ہوئے ہیں, اچھا کپڑا پہنا ہے, خوشبو لگائی ہے, ادب و احترام کے ساتھ آپ روض رسول کے سامنے حاضری دیں, سلام پیش کریں, قانون پر عمل ہو گیا. لیکن ترغیب کیا ہے؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جس نے میری مسجد میں نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 نمازیں پوری کی, میں اس کی سفارش بھی کروں گا اور وہ نفاق سے بری ہے, منافق نہیں ہوگا یہ. اب دیکھیں نا, ویسے تو یہ حدیث 40 دن نماز با جماعت پڑھنے کی ہے. یہ حدیث جو ہے نا جی, نفاق سے بری, 40 دن نماز با جماعت اپنے علاقوں میں نا آپ پڑھیں گے, نفاق سے بری ہیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ. تکبیر اولیٰ وہی ہے جو امام کی قرات سے پہلے آپ نے جماعت کے ساتھ شرکت کر لی ہے, اور سری نمازوں میں اندازہ یہی ہے کہ آپ جلدی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, تکبیر اولیٰ ہے. نبی کی مسجد میں تخفیف کر دی, مسافر ہے نا جی, تو 40 نمازیں با جماعت پڑھ لی, اعزاز وہی حاصل ہے, نفاق سے بری ہے, میں سفارش کروں گا. اور یہ حدیث مستدرک کے حاکم کی ہے, بخاری اور مسلم کی نہیں ہے. اس کے باوجود سعودی حکومت کا قانون یہ ہے کہ حج سے پہلے یا حج کے بعد جو مدینہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں ان کا اتنے دن کا قیام ضرور وہ مدینہ طیبہ میں رکھتے ہیں کہ ان کی 40 نمازیں تاکہ پوری ہو جائیں. تو بہتر یہی ہے کہ وہ وہاں جا کر بندہ 40 نمازوں کی کوشش کرے. میں صرف اتنی بات سمجھا رہا ہوں, قانون تو زندگی میں 1 مرتبہ فرض حج اور عمرہ ہوا, ترغیب یہ ہو کہ 5 سالوں میں صاحب حیثیت اگر ہماری زیارت کے لیے نہیں آئے گا. اور بیت اللہ کیا ہوتا ہے؟ بیت, آپ عربی
जानते कुछ न कुछ तो। बैत रहेश के कमरे को कहते हैं। घर में कई कमरे होते हैं ना जी, कई कमरे होते हैं, कोई मेहमान खाना भी होता है, कोई स्टोर खाना होता है, कोई इस तरह होता है। लफ्ज़ बैत अरबी ज़बान में उस कमरे को कहा जाता है जिसमें रहेश होती है। अल्लाह ने अपने घर का नाम क्या रखा? बैतुल्लाह। मैं उधर होता हूँ, मेरी खास रहमत बरसती है, मैं खास जलवा के साथ, कमा हुआ शानुहु, वहाँ अपने जाहो जलाल के साथ मेरी वहाँ गोए रौनकें हैं, आप मांगे खुदा से। तो बात यह है कि जो 5 सालों में भी सहब हैसियत नहीं आया तो उसने ज़्यादती की। ये तरगीब है, कानून वो है। तो सबसे पहले लोग यहाँ से जाते हैं। उम्रे की दोस्तों बहुत फजीलत है, जो इनको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, जाना चाहिए। और जब इस्तिताअत इतनी है कि आप उम्रा कर सकते हैं तो उम्रे के लिए जाना चाहिए। उधर दुआ मांगेंगे, खुदा हज की भी तौफीक देगा। बाज़ चीज़ें पता नहीं उनको कौन मशहूर करता है, मुझे नहीं समझ आती। बयान कर कर तो हम थक गए। पता नहीं वो चीज़ें लोगों को कैसे समझ आती हैं। बंदा कहे यार उम्रा कर लो, हज कर लो वगैरह, लोग क्या कहते हैं? पहले जी हाजी करना चाहिए, पहले तो हज करना चाहिए, उम्रा तो बाद में देखेंगे, पहले तो हाजी है ना, हाजी करना चाहिए। ये कहाँ शरई मसला है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज से पहले 3 उम्रे, वो एक तो चलो कज़ा हो गया, उसके अलावा 3-4 उम्रे किए हैं। चलो हज बाद में फ़र्ज हुआ, लेकिन उम्रे तो आपने पहले किए। आप फरमाते जब तक हज फ़र्ज नहीं होता हम उम्रा ही नहीं करते। नहीं, जब आपके पास हैसियत है उम्रे की, हज की नहीं है, उम्रा करो। और इंशाअल्लाह ताला उम्रे की सफ़र की बरकत से, दुआओं की बरकत से अल्लाह आपको मालदार करेगा, आपको हज भी करा देगा। ये नहीं कहना चाहिए जनाब पहले तो हज ही करना चाहिए ना, उम्रा क्या करना है, बाद में देखेंगे उम्रा। ये भी गलत बात है। जो लोग यहाँ से उम्रा करना जाते हैं, 7 चीज़ें उम्रे में ज़रूरी हैं। सबसे पहले नहाना धोना, पाक होना और चादरें पहनना। चादर नहीं पहनेगा, सिले हुए कपड़े, तो उम्रा ही नहीं होगा। नंबर 2 नियत करना। चादरें पहन ली हैं, नियत खुदा जानता है जी, नियत क्या करनी खुदा जानता है जी। बाज़ बड़े औलिया अल्लाह के मकाम से भी अगले पहुंचे हुए थे। विलायत वो है जो शरीयत के कानून के ताबे है। वो विलायत और वली कोई नहीं है जिसने अपने ढंगोसले बनाए हुए हैं। तो चादरें पहन लेना नंबर 1 फर्ज। नंबर 2 नियत करना। हर अमल की नियत जरूरी है। नमाज सारा दिन पढ़ता रहा, नियत कुछ भी नहीं की, कोई नमाज नहीं होगी। लोगों को पैसे देता रहा, कोई नियत नहीं की है। घर में आके हिसाब किया तो कहता है 1 लाख रुपया तो ज़कात दे दी है ना। जब दे रहा था तो नियत नहीं की है, कोई ज़कात अदा नहीं होगी, जो सदका दिया है फायदा हो जाएगा। अमल से पहले नियत है। इसी तरीके से दूसरी चीज़ उम्रे में नियत। और तीसरी चीज़ तलबिया। पूरे सफ़र में नियत के बाद एक मरतबा भी अल्लाह के बंदे ने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक, और तो सारे इधर उधर की चीज़ें हम याद करते हैं, लोगों को लब्बैक की याद नहीं। और लब्बैक तो बात का मसला है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा तय्यबा है। लोग क्या पढ़ते हैं अक्सर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और बंदा उनको समझाए कि ये गलत पढ़ रहे हो। अच्छा, हम गलत पढ़ रहे हैं तो सही कोई नहीं पढ़ रहा है। वो अल्लाह में भी बड़े हैं। कलमा नहीं आता जो हर रोज पढ़ा जाता है। तलबिया तो जब सफर में जाएंगे जब पढ़ना होता है। तो एक मर्तबा भी तलबिया अगर नहीं पढ़ा उम्रा नहीं होगा। 3 जरूरी चीजें हो गई। चौथी तवाफ 7 चक्कर। 5वीं, इसमें लोग गफलत करते हैं, तवाफ के बाद 2 रकातें तवाफ वाजिब, और ये जरूरी है हुदूद हरम में पढ़ना। उस वक़्त बाद हज़रात कहते हैं जो वक़्त मकरूह तो बाद में पढ़े। 5 चीज़ें हो गई। छठी चीज़ जो वाजिब है, सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाना, और मर्द का कहीं दौड़ना भी मीलैन अफजरैन में। और फिर 7 चक्कर सफ़ा मरवा के हो गए तो उसके बाद सर मुबारक गंजा कराना, यह असल सुन्नत है।
مشین لگانا تو اچھی بات ہے، حکم میں گنجے کے ہو گئی، کینچی کے ساتھ بھی کرانا جائز ہے، اور اگر نہیں کرائیں گے تو پہلے بکرا دیں گے، کچھ بھی نہیں کراتے، خوبصورتی خراب ہوتی ہے گنجا کرانے سے۔ خوبصورت جو ہوتا ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے، ہاں وہ کوئی کیا نام ہے وہ ایاز کی زلفوں کی بات تو نہیں ہے نا، نخم میں زلف ایاز میں، سلطان محمود غزنوی کی بات کر رہا ہوں، جو خوبصورت ہوتا ہے۔ اور خوبصورتی ہے کیا؟ کفا بالاسلام زینتاً، سب سے اونچی اور پیاری اور اعلیٰ خوبصورتی اسلام جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ سب سے بڑی خوبصورتی ہے، نبی سے دنیا میں کوئی خوبصورت نہیں۔ جب نبی نے حلق کرایا تو پھر ہم کیا؟ لیکن اگر کوئی نہیں کراتا تو پہلے بکرا دے گا، پھر اس کے بعد نہ آئے گا اور کپڑے اپنے پہن سکتا ہے۔ بادشاہوں کو زیادہ شوق ہوتا ہے خوبصورت لینے کا، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اور یار اعمال کے ساتھ کوئی قوم کو فائدہ پہنچانے کے ساتھ کوئی ایسا کارنامہ کر جاؤ، یہ خوبصورتی ہے جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ بالوں پہ رنگ لگایا یا نہ لگایا، وہ کاٹے یا نہ کاٹے، گنجا کیا یا نہیں کیا، وہ نہیں کرتے نا گنجا، خدا خود گنجا کر دیتا ہے۔ چلو پھر تمہاری خوبصورتی آپ سنبھالتے رہو ہمیشہ۔ تو بات یہ ہے دوستو، عمرے کی 7 باتیں آپ کو بتائیں، یہ ضروری ہے اور اس کے بغیر عمرہ نہیں ہوتا۔ کوئی غلطیاں ایسی ہیں جو ہو جائیں تو بکرے سے کام چل جاتا ہے، جیسے صفا مروہ کی صحیح نہیں کی یا گنجا نہیں کرایا، لیکن وہ پہلے والے کام ایسے ہیں، نیتیں نہیں کی، چادریں نہیں باندھی، لبیک ہی نہیں پڑھا، طواف ہی نہیں کیا، عمرہ ہوگا ہی نہیں، جرمانہ بھی دینا ہوگا، اگلے سال قضا بھی ہو۔ اور عمرے کی بہت فضیلت ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما۔ ایک عمرہ کیا، کچھ سالوں کے بعد دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے اللہ کے گھر کے سامنے حاضر ہو گیا تو فرمایا اس عمرے اور اس عمرے کے مابین جتنے اس سے گناہ ہوئے ہم نے سب معاف کر دیے۔ اور سنو، فرمایا تابعوا بین العمرۃ والحجۃ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة۔ اے ایمان والو، حج کیا کرو، عمرے کیا کرو، حج کیا کرو، عمرے کیا کرو، یہ حج اور عمرہ کی فضیلت یہ ہے، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانَ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، حج اور عمرہ فقر و فاقہ کو بھی دور کر دیتا ہے، کیونکہ اس میں خرچے زیادہ ہوتے ہیں، اور گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ ایسا گناہوں کو معاف کرتا ہے جیسے کہ لوہے کو بھٹی میں ڈالو تو اس کا زنگ دور ہوتا ہے، سونے کو ڈالو تو غیر سونا الگ ہو جاتا ہے، چاندی کو ڈالو تو میل جدا ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی مومن بندے کے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں جب حج و عمرہ کرتا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، واپس تشریف لائے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو جاتی ہیں، کھڑی ہو کے عرض کرتی ہیں، اللہ کے رسول، حج ابو طلحہ و ابنہ وہما ترکانی، اللہ کے رسول میرا شوہر بھی آپ کے ساتھ حج کر آیا، میرا بیٹا بھی آپ کے ساتھ حج کر آیا ہے، وَتَرَكَانِي، اور مجھے چھوڑ گئے، مجھے یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ میں آپ کے ساتھ حج کر سکتی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، العمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، رمضان میں ام سلمہ عمرہ کر لینا،
मेरे साथ हज के बराबर का सवाब मिलेगा। और ये कानून उम्मे सलमा, ये फजीलत सिर्फ तेरे लिए नहीं है, क़यामत तक के लिए जो भी मेरा उम्मती रमजान में उम्रा करेगा मेरे साथ हज का, उसको सवाब मिलेगा। ये सब मोहब्बत के फैसले हैं दोस्तों। लोग कहते हैं नहीं गरीब की मदद करनी चाहिए, वो गरीब के ठेकेदार गरीबों को मार रहे हैं, गरीब के ठेकेदार रास्तों को बंद कर रहे हैं, गरीब के ठेकेदार सुबह कहते हैं कि मुज़ाकरात करेंगे, शाम को कहते हैं कि तबीयत ठीक नहीं है पैनाडोल ले आओ, शाम को कहते हैं मुज़ाकरात, इस्लामाबाद बंद, कारोबार खराब, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। ये वो लोग हैं जो गरीबों के ठेकेदार, जिन्होंने झंडे लिए हुए हैं, उठाए हुए हैं गरीब के ठेकेदारी का, अमेरिका वगैरह ने, और तबाह बर्बाद उनके तमाम पॉलिसियों से गरीब को गरीब तर और तबाह बर्बाद किया जाता है। गरीब का हक अपनी जगह पर, शरीयत ने हर मकाम पे गरीब का ख्याल रखा, जितना शरीयत ने गरीब का, इस्लामी शरीयत ने गरीब का ख्याल रखा है, इतना किसी ने नहीं रखा है। और ईद के ऊपर भी फितराना लाजिम किया, मौके कुर्बानी हुआ, गरीब का हिस्सा अलग रखा, हर सब हैसियत पर फर्ज कर दी ज़कात और कहा गरीबों का ख्याल करो। हर मौके पर गरीब का ख्याल जितना मुसलमान करता है, जितने इस्लाम की हिदायत है किसकी नहीं। तुमने तो लूटने के लिए कानून बनाए हुए हैं, गरीबों को तबाह बर्बाद करने के लिए पॉलिसियां हैं, और सारे समझते हैं, सारे समझते हैं, बोले कौन। हकीकत हाल ये है दोस्तों, ये मोहब्बत के फैसले हैं। जिसका जैसे इश्क होता है कि अल्लाह की घर की ज़ियारत करूं, नबी के रोज़े की ज़ियारत करूं, ऐसे बंदे जो बार बार जाते हैं ये गरीबों को भी ख्याल करते हैं, उधर इश्क की सूरत में, मोहब्बत की सूरत में हाजिरी भी देते हैं। क्या कहा किसी साहिब दिल ने, फरमाया हबस है जुस्तजू बहरे मोहब्बत के किनारे की, तुझे क्या खबर ये हज उम्र करने वाले की लो अपने रब से कितनी मिली हुई है। हवस से जुस्तजू बहरे मोहब्बत के किनारे की, कि इसी में डूब जाना ए दिल, यही तो पार हो जाना है। किसी को समझ आएगी हमारी बात। अल्लाह ताला दीन की समझ और अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।